اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ ہماری گفتگو اصول دین کے بارے میں چل رہی تھی اور اصول دین کے بارے میں ہم نے بیان کیا کہ خداوند متعال نے دو حجتیں قرار دی ہیں انسان کے اوپر، ایک حجت ظاہری اور ایک حجت باطنی۔ حجت باطنی وہی عقل ہے، اس عقل کے ذریعے انسان کافی حقائق کو سمجھتا ہے، یہ جانتا ہے کہ میں جو یہاں پر ہوں اس دنیا میں ایسے نہیں ہے کہ میں بغیر خالق کے اس دنیا میں آ گیا ہوں، حتماً کوئی مقصد ہے، کوئی غرض ہے، کوئی ہدف ہے جس کی وجہ سے مجھے خلق کیا گیا ہے۔ اتنا تو عقل کے ذریعے انسان سمجھتا ہے، حقائق جہان کو سمجھتا ہے، لیکن اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ جس پروردگار نے، جس خالق نے مجھے خلق کیا ہے اس کے ساتھ میں رابطہ کیسے کروں، رابطہ کیسے قائم کروں، ارتباط کیسے قائم کیا جائے، یہ تو عقل کے ذریعے چیزیں نہیں سمجھی جا سکتی۔ اس کے لیے ہمیں خداوند متعال نے ہماری رہنمائی کی ہے قرآن کے ذریعے اور اہل بیت کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے۔ انسان قرآن کے ذریعے سمجھے گا کہ مجھے اس دنیا میں کیا کرنا ہے اور کون سی چیز پروردگار مجھ سے چاہتا ہے، میں کیا کروں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو، میں کیا کروں کہ میرا پروردگار خوش ہو جائے، اہل بیت علیہ السلام راضی ہو جائے۔ یہ چیزیں میں اپنی عقل سے نہیں جان سکتا۔ اس کے لیے قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہدایت ہی ہدایت ہے، نور ہی نور ہے، حکمت ہی حکمت ہے، وَهُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ جو انسان چاہتا ہے کہ متقی بن جائے، جو انسان چاہتا ہے پرہیزگار بن جائے، جو چاہتا ہے کہ عبد خدا بن جائے، اس کو چاہیے کہ کتاب خدا کی پیروی کرے، اس کتاب خدا قرآن پر عمل کرے۔ تو ایک منبع علم کلام کا وہ قرآن ہے، اور اس کے علاوہ اہل بیت علیہ السلام ہے۔ اہل بیت علیہ السلام جانتے ہیں کہ اس قرآن میں کیا ہے، اس کے باطن کو جانتے ہیں، اس کے ظاہر کو جانتے ہیں۔ ہمیں مراجعہ کرنا چاہیے اہل بیت علیہ السلام کی طرف، وہ ہمیں بتائیں گے کہ اس دنیا میں کرنا کیا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں انا اعلم کتاب اللہ، میں قرآن یعنی کتاب خدا کا عالم ہوں، وفیہ بدء الخلق وما هو کائن الی یوم القیامہ، وفیہ خبر السماء وخبر الارض، اس کتاب خدا میں ابتداء خلقت کو بیان کیا گیا ہے، کب اور کیسے، کتنے دنوں میں اس دنیا کو خلق کیا گیا، آسمان اور زمین کو خلق کیا گیا، اور جو چیز قیامت تک ہوگی اس کتاب خدا میں ہے۔ وخبر الجنت وخبر النار وخبر ما کان وخبر ما هو کائن اعلم ذلك كما انظر الى کفی، جیسے میں اس ہاتھ کے کف کو جانتا ہوں، اس ہتھیلی کو جیسے میں جانتا ہوں، اس ہاتھ کے وجود کو جیسے میں جانتا ہوں، یہ کائنات کا ماضی، کائنات کا مستقبل، کائنات کا حال میرے سامنے ایسے ہے۔ کیوں نہ ہم اہل بیت علیہ السلام اور کتاب خدا کی طرف رجوع کریں۔ ان اللہ یقول فیہ تبیان کل شیء، ہر چیز کا بیان اس قرآن میں ہے، ہر چیز کا بیان اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے۔ تو ہمیں اگر ان چیزوں کو سمجھنا ہے اہل بیت علیہ السلام کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں شرقا وغربا فلا تجدان علما صحیحا الا شیئا خرج من عندنا اہل البیت۔ مولا فرماتے ہیں آپ شرق چلے جائیں، مشرق چلے جائیں، مغرب چلے جائیں، صحیح علم ملے گا تو ہم اہل بیت سے ملے گا۔ تو منبع علم کلام، ہر چیز کا منبع، دنیا میں جو بھی ضرورت ہے انسان کو ہدایت کے لیے، جو چیز بھی جاننی ہے اہل بیت علیہ السلام کے دروازے پہ آنا پڑے گا۔ علم کلام سیکھنا ہے اہل بیت سے سیکھو، قرآن سے سیکھو، جو بھی چیز سیکھنی ہے، معرفت سیکھنی ہے، آؤ اہل بیت کے دروازے پہ، اہل بیت علیہ السلام آپ کو ہر علم عطا کریں گے۔ شرط یہ ہے کہ خلوص دل سے اور عقیدے کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوں۔ اور یہ در واقع
رسول خدا کے اس فرمان کی اتباع ہے، انی تارکن فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی و انہما لن یفترقا حتی یردا الحوض۔ یعنی اگر کوئی انسان اہل بیت اور قرآن کو تھامے رہے گا، ان سے متمسک رہے گا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ بس علم کلام چاہیے، اصول دین کو سمجھنا ہے اور ہدایت چاہیے تو قرآن اور اہل بیت علیہ السلام سے متمسک ہونا پڑے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔